بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف بہائی چل رہی ہے, صرف بہائی تو پڑھیں گے. اوپر دیکھیے, آگے سے سبق شروع ہو رہا ہے. اے عزیز طالب علم, اسم اور فعل کی جملہ قسمیں 7 اقسام سے باہر نہیں ہے اور 7 اقسام درج ذیل ہے. صحیح, محموز, مضاعف. مثال: اجوف, ناقص, لفیف. تو کہہ رہے ہیں مصنف کہ 7 قسموں سے جو ہے اسم اور فعل کی جو ہے جملہ 7 ہی قسمیں ہیں اور اس سے باہر نہیں ہے, یعنی 7 سے 8 نہیں ہو سکتی, صرف 7 ہی ہے. تو پہلے نمبر پر ہے صحیح. صحیح وہ اسم میں تعریف بیان کر رہے ہیں, وہ اسم یا فعل جس کے فا, عین اور لام کلمے کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو, نہ حمزہ ہو اور نہ 2 حروف ہم جنس ہو, جیسے ضربا اور ضربا, ضربن اور ضربا, بروزن فعل اور فعلا. مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح وہ ہے کہ جس کے فا, عین اور لام کلمے کوئی حرف علت نہ ہو اور کوئی حمزہ بھی نہ ہو کسی کلمے پر, اور نہ 2 حرف جو ہے ایک جنس کے ہو. اب حروف علت کسے کہتے ہیں؟ تو بیان کر رہے ہیں کہ حروف علت 3 ہیں, واو, الف اور یا, جن کا مجموعہ وائے ہے. یعنی وائے, الف, واو اور یا کو حرف علت کہتے ہیں, حروف علت کہتے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ محموز کی تعریف بیان کر رہے ہیں, وہ اسم یا فعل جس کا کوئی ایک حرف اصلی حمزہ ہو اور اس کی 3 قسمیں ہیں, محموز الفا, محموز العین اور محموز اللام. محموز الفا وہ اسم یا فعل جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ آئے, جیسے امرن اور امرا, بروزن فعل اور فاعلا. پھر کہہ رہے ہیں محموز العین وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ آئے, جیسے سأل اور سألا, بروزن فعل اور فعلا. اور محموز اللام وہ اسم یا فعل جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ آئے, جیسے قرعن اور قرع, بروزن فعل اور فعلا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ محموز وہ ہے کہ فا, عین یا لام کلمے میں سے کسی بھی کلمے پر, تینوں میں نے فا یا عین یا لام کلمے پر حرف حمزہ ہے, یعنی حرف اصلی حمزہ ہے. تو اگر وہ حمزہ فا کلمے پہ ہو تو اس کو کہیں گے محموز الفا, اور حمزہ اگر بیچ میں یعنی عین پر ہو, محموز العین ہو یعنی عین پر ہو, عین کلمے پر ہو, تو اسے کہیں گے محموز العین. اور اگر حمزہ لام کلمے پر ہو تو اسے کہیں گے محموز اللام. تو سب کی مثال بھی دیے ہیں. محموز الفا کی مثال دے رہے ہیں کہ امرن اور امرا, بروزن فعل اور فعلا. دیکھیے اس میں امرن اور امرا کے اندر جو فا کلمہ ہے, یعنی امرن میں الف وہ فا کلمے پر ہے تو وہ حمزہ ہے, اور امرا میں بھی الف فا کلمے پر الف ہے. پھر کہہ رہے ہیں محموز العین کی جو مثال دی ہے سائل اور سعلا. دیکھیے درمیان میں الف آ رہا ہے, حمزہ آ رہا ہے سعال کے اندر اور سعلا کے اندر, تو یہ محموز العین کی مثال ہوئی. اور محموز اللام کی مثال قرعن اور قرعا. دیکھیے لاسٹ جو کلمہ ہے لام کلمہ, اس پہ حمزہ آ رہا ہے. پھر کہہ رہے ہیں مضاعف. مضاعف وہ کلمہ جس میں 2 حروف اصلیہ ہم جنس ایک جیسے ہو اور اس کی 2 قسمیں ہو, مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی. تو کہہ رہے ہیں مضاعف وہ کلمہ ہے جس میں ایک لفظ جو ہے ایک حرف ڈبل بار آیا ہوگا, یعنی ہم جنس, حروف اصلیہ جو ہے ہم جنس کا ہوگا اس میں, یعنی ایک ہی جنس کے 2 حرف, ایک حرف 2 بار آیا ہوگا. اور مضاعف ثلاثی پھر اس کی 2 قسمیں ہیں, مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی. اب مضاعف ثلاثی کی اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں, وہ اسم یا فعل جس کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں 2 حروف ایک جنس کے ہو. عین اور لام کلمے کے مقابلے میں 2 حرف ایک جنس کے ہو, جیسے مدن
وہ مددا بر وزن فعالن و فعالا کہ اصل میں مددن اور مددہ تھے. دیکھیے فا اور لام کلمہ، فا اور لام کلمے کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے ہو. دیکھیے آپ کو مددن اور مدہ ویسے نظر آ رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں مضاف رباعی وہ اسم یا فعل جس کے فا اور لام اولا یا عین اور لام ثانیہ کے مقابلے میں دو حروف ایک جنس کے ہو، جیسے زلزلہ و زلزالن بر وزن فعللا و فعلالن. دیکھیے اس کے عین کلمہ اور لام اولا میں جو ہے آپ کو ایک ہی جو ہے حرف نظر آ رہا ہے، لام دو جو ہے دکھ رہے ہیں آپ کو. زلزلہ و زلزالن جو ہے اس کی مثال ہے. پھر کہہ رہے ہیں مثال وہ اسم یا فعل جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے، جیسے وصل اور وصلہ بر وزن فعال اور فعالا. تو صحیح بتا دیے، محمود بتا دیے اور مضاف بتا دیے. اس کے بعد میں آپ کو چوتھے نمبر پہ مثال بتا رہے ہیں کہ مثال وہ اسم یا فعل ہے جس کے فا کلمے کے مقابلے یعنی فا کلمے پر حرف علت آ جائے. دیکھیے جیسے وصل اور وصلہ واو آ رہا ہے فا کلمے پر، بر وزن فعال اور فعالا. پھر پانچویں نمبر پہ اجوف ہے وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے قول، کالا و بیع با بر وزن فعل اور فعالا. دیکھیے اجوف کہتے ہیں پیٹ کو، کیونکہ فعال کے اندر درمیان میں ہی آ رہا ہے اور پیٹ بھی جو ہے انسان کے درمیان میں ہوتا ہے برابر. تو اس کو چونکہ یہ اجوف جو ہے یہ حرف علت بیچ میں آ رہا ہے، اس لیے اس کو اس کا نام اجوف رکھ دیا گیا. تو جیسے کہ آپ مثال دے رہے ہیں کہ قال یقول قولاً کے اندر واو، دیکھیے آپ قول کے اندر واو حرف علت، قال کے اندر بھی واو ہے لیکن وہ بدل گیا ہے. تو اجوف کے اندر جو ہے عین کلمے پر حرف علت آئے گی. واو کی مثال تو قال یقول قولاً سے اور یا کی مثال با یبیع بیان سے. پھر چھٹے نمبر پہ کہہ رہے ہیں ناقص وہ اسم یا فعل جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے غزون، غزا اور رمی اور رما پر وزن فعال و فعالا. تو یہاں پر ناقص کو سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لیجئے. پہلے تو آپ ناقص سمجھ گئے کہ ناقص وہ ہے جس کے فا کلمے پر حرف علت آئے، اور اجوف وہ ہے کہ جس کے عین کلمے پہ حرف علت ہو. اب ناقص جو ہے جس کے لام کلمے پہ حرف علت آئے اس کو ناقص کہتے ہیں. اور مثال کے طور پہ غزون اور غزا، دیکھیے غزون کے اندر واو لاسٹ حرف علت دکھ رہا ہے آپ کو، اور غزا کے اندر الف حمزہ جو ہے حرف علت دکھ رہا ہے، اور رمیون کے اندر بھی یا اور راما کے اندر بھی یا آپ کو نظر آ رہی ہے بر وزن فعال اور فعالا کے. پھر آخری جو ہے لفیف بیان کر رہے ہیں 7ویں نمبر پہ، اور اس کی دو قسمیں ہیں، لفیف مفروق، لفیف مقرون. لفیف مفروق کی تعریف کہہ رہے ہیں کہ وہ اسم یا فعل جس کے فا اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت واقع ہو. غور کیجئے، اب تک آپ کو جو ہے بتا رہے تھے کہ ایک کلمے پر کسی بھی فا، عین یا لام تینوں میں سے ایک پر جو ہے حرف علت آئے گا. تینوں میں سے اگر فا، عین اور لام کلمے پہ ہے تو مثال ناقص اور اجوف میں سے کوئی ہوگا. اگر دو پر آئے یعنی فا اور لام کلمہ پر آئے تو وہ ہوگا لفیف، یعنی فعل اور حرف کے فا لام کلمے پہ اگر حرف علت آئے تو وہ ہوگا لفیف. جیسے وقعون اور وقع، دیکھیے وقعون کے اندر واو اور یا یعنی فا کلمہ اور لام کلمہ پر حرف علت ہے، وقع بر وزن فعال اور فعالا. اور پھر کہہ رہے ہیں لفیف مقرون، اب یہ تو تھا لفیف مفروق یعنی جس کے فا اور لام کلمے پر حرف علت ہو. اب لفیف مقرون بتا رہے ہیں کہ وہ اسم یا فعل
جس میں عین اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو. کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں حرفت ہو, یعنی دونوں جڑ کے ہوں گے ہو. جیسے تعین توا, حیل حیا, بدل میں فعلن اور فعالہ و فعیلہ. یہ ایک دم آسان ہے. دیکھیے لفیف کو سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لیجئے کہ فعل اور یا اسم کے دو کلمات پر, دو حرف پر, یعنی فا کلمہ یا لام کلمے پر, یا عین کلمہ اور لام کلمے پر, یعنی ایک ساتھ جو ہے دو حرف علت آئیں گے. لفیف کے لیے اتنا سمجھ لیجئے, اگر فا اور لام کلمے پر ہے تو وہ لفیف مفروق ہے, اور اگر عین اور لام کلمے پر ہے تو وہ لفیف مقرون ہے. ایک دم آسان طریقہ ہے, اور اس کو آپ اگر بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے جلد از جلد سیکھ جائیں گے. تو انشاءاللہ یہاں کا سبق جو ہے, اب اپنا سبق جو ہے یہیں پہ اپن اختتام کر دیں گے ابھی. تو انشاءاللہ اگر اللہ چاہا تو نیکسٹ سبق جلدی ہی اپلوڈ کر دوں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.